بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدت حمدا وصلیت صلاة وسلمت سلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ساہیوال میڈیا کے پروگرام دین و دنیا کی خصوصی ٹرانسمیشن ماہ رمضان کیسے گزاریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی محمد غلام رسول آج ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے روزہ آسان ہے۔ بعض اوقات چیزوں سے ہم متعارف نہیں ہوتے، جان پہچان نہیں ہوتی، صرف نام سن رکھا ہوتا ہے، تو ایک ہوا اور ایک ہیبت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی، پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ جب اس چیز کو جا کر دیکھتے ہیں تو پھر ذہن میں آتا ہے ہم نے تو اسے کوئی وزنی اور بھاری چیز سمجھ رکھا تھا، لو یہ چیز ہے۔ ایسی روزے کے حوالے سے کچھ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بھاری ہے روزہ، کتنا مشکل ہے روزہ، حالانکہ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی وہ اتنا صحیح کھاتے ہیں جتنا روزہ رکھنے کے بعد کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت کی پابندی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک روزے کے معاملہ کو آسان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ روزہ آسان کیا گیا ہے۔ جب بتایا گیا کہ صبح سے لے کر شام تک رب تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرنی ہے، پیاس برداشت کرنی ہے، تو انسان گھبرا گیا کہ میں کیسے برداشت کروں گا، میں کیسے بھوکا اور پیاسا رہ لوں گا اتنا عرصہ، اتنا پیریڈ۔ تو میرے اللہ نے کام آسان کر دیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کام مشکل بھی ہونا، ذرا محبت سے کہا جائے تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو میرے اللہ نے محبت برا جملہ استعمال فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا۔ تو ایمان کے لفظ میں اتنی چاشنی اور حلاوت ہے کہ بندے کا جی خود بخود روزے کی طرف مائل ہو گیا۔ آگے مزید آسان کیا، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے یہ کام کرو، یہ وزن اٹھاؤ۔ ٹیچر جب اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ آرڈر دیتا ہے وزن اٹھاؤ، ممکن ہے کہ اس بچے کے لیے وہ وزن اٹھانا مشکل ہو، لیکن جب نمونہ پیش کر دے کہ یہ کام آپ کے فلاں کلاس فیلو نے کر دکھایا ہے، تو بچہ خود بخود جرات کرے گا کہ وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے کر لیا ہے تو میرے لیے بھی آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے امت محمدیہ کے افراد، یہ روزے صرف تم پہ ہی نہیں فرض کیے گئے، تم پہ بھی فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ بندہ گھبراتا ہے پتہ نہیں روزہ رکھ سکوں گا کہ نہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے رکھا کرتے تھے، تو نہ رکھنے والے کو بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزہ رکھ سکتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں، تو میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرے لیے بھی آسان ہے۔ یہ دوسری اسی آیت کے اندر دوسرا جملہ جس کے ذریعے روزے کی آسانی کا پیغام دیا گیا۔ پھر انسان مشکل سے مشکل کام بھی کر گزرتا ہے بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کے نتیجہ اچھا ہے۔
یہ کام کرنے کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا، انعام ملے گا، مجھے پیسے ملیں گے، کام جتنا مشکل ہو، صفائی جھاڑو کشی بھی لوگ کرتے ہیں، جھاڑو پھیرتے ہیں، انہیں پتہ ہے تنخواہ ملنی، جب بندے کو اپنے کام کے معاوضے کی خبر دے دی جائے تو وہ کام کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ایک بندے کو کہیں بھی آپ کام کرو، کر لیں گے، زور تک کر لیں گے پہ رکھیں اور پھر کام پہ لگا دیں، کر لیں گے، بس اسی بات کو سے ٹرخاتے رہیں، کر لیں گے، تو وہ آسان کام بھی بندے کے لیے مشکل ہو جائے گا، چونکہ کر لیں گے، پتہ نہیں ملے گا کیا۔ تو روزہ اگرچہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ ایک امتحان ہے، تو رب تعالیٰ نے آسان کیا۔ تیسرا مرحلہ فرمایا لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو، اس روزے کی بدولت تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ یہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے، یعنی یہ وہ محنت نہیں ہے کہ محنت کرنے کے بعد یہ رزلٹ ہو کہ کر لیں گے نہیں، بلکہ انسان کا عمل تھوڑا ہے اور مالک کی طرف سے انعام بہت بڑا ہے۔ لعلکم تتقون، صرف یہ نہیں فرمایا کہ 10 نیکیاں مل جائیں گی، بلکہ تقوی کی ضمانت دی گئی ہے، اور تقوی کا دوسرا نام ولایت ہے۔ اعدت للمتقین، جنت بھی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ روزہ آسان ہے، اللہ رب العزت نے مزید اس کی آسانی کا تذکرہ انہی جملوں میں اس سے آگے والی آیت میں بھی کیا۔ ایام معدودات، مشکل کام ہو اور اس پہ بندے کو لگا دیا جائے تو ظاہری بات ہے مشکل کام کرتے کرتے بندہ تھک جائے گا اور کہے گا یہ ختم کب ہوگا۔ اگر پہلے سے ہی لیمٹ بتا دی جائے کہ یہ چند دنوں کا کام ہے تو وہ بندہ خوشی خوشی کرے گا، چاہے اس کے لیے وہ کام بوجھل ہی کیوں نہ ہو۔ روزہ امتحان ہے، لیکن میرے اللہ نے آسان کیا، فرمایا ایام معدودات، یہ روزہ اب شروع یکم رمضان سے شروع کر کے ساری زندگی کو نہیں رکھنے تم نے۔ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو روزے داروں کے لیے مزید تسلی کا سامان ہو گیا کہ یہ پوری زندگی ہم نے روزے نہیں رکھنے، 1 ماہ کے لیے روزے ہم پہ فرض کیے گئے اور آسانی ہوگی۔ پھر مزید کرم بالہ کرم، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کبھی تمہیں مجبوری بھی بن سکتی ہے، تم بیمار ہو سکتے ہو، بیماری اگر ایسی ہو کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بڑھ سکتی ہو، ڈاکٹر تجویز دے کہ روزہ ترک کر دو تو پھر روزہ چھوڑ دو۔ شریعت نے کتنی آسانی کر دی۔ اسی طریقہ سے سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر مشقت کا باعث ہے، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مسافر بن گئے ہو یا مریض ہو گئے ہو تو اس دن کا روزہ نہ رکھو، جب یہ ماہ صیام گزر جائے بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ پھر ذہن میں تصور آتا ہے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا مرض طول پکڑ جاتا ہے، وہ صحت یاب ہوتے ہی نہیں ہیں، تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، روزہ اور آسان کیا، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہ رکھتے ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو پھر ان کے لیے شریعت نے معاملہ میں تخفیف کر دی، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ادا کر دے گا تو رب کی بارگاہ سے اس بندے کو روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہیں بلکہ فدیہ دینے کی وجہ سے امید ہے مالک کی بارگاہ میں کہ روزے دار جیسا اس بندے کو ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یہ روزے کی آسانی کا معاملہ ہے۔ روزہ واقعتاً بالکل آسان ہے، بلکہ شریعت کے معاملات کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو شریعت میں کوئی کام بھی مشکل نہیں، چونکہ ان آیات بینات کے بعد مالک ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا۔
آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو کوئی نفلی طور پہ روزے رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزے رکھنے میں بھلائی کتنی ہے تو تم روزہ رکھو گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی عظمت اجاگر کر کے روزے کی ترغیب اور روزے کی آسانی کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ماہ مقدس کوئی عام ماہ تو نہیں ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اس کی عظمت کے پیش نظر رب نے نزول قرآن کے لیے اس ماہ کا انتخاب کیا، اور وہ قرآن جس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں روشن نشانیاں بھی ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہی تم نہ کچھ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، روزے کو اور آسان کر دی۔ فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کا وقت ہونے سے پہلے ترجمہ کب مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، چونکہ سیاہ ڈورا سفید ڈورے کے الفاظ ہر شخص کے لیے سمجھنا مشکل ہے، تو میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ فجر کا وقت ہونے سے لے کر ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات ہونے تک، یعنی وقت بھی محدود کر دیا تاکہ بندہ ذہنی طور پر اسے مشکل نہ سمجھے بلکہ آسان سمجھے۔ نتیجہ یہ نکلا روزہ رکھیے، چونکہ روزہ آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔